عزائم کی تکمیل کے لیے انہیں اپنی مدد و معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو تعریف کے لحاظ سے ایجنٹ کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے لیے کبھی لفظ ایجنٹ کا استعمال نہیں کیا اور کبھی عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہا۔ اب آپ کے حیران ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ یہ جاننے والے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے زبردست عالم دین اور خداداد ذہانت رکھنے والے اسلامک اسکالر نے اصل میں 28 سال پہلے عمران خان کے بارے میں کہا کیا تھا، اور وہ کون سا جال تھا جس میں عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ذرا ہوشیاری دیکھیے۔ ایک طرف یہ عالم عیسائیت کو اپنی شکنجے میں لے رہے، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر بھی ایک گھیرا ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1776 میں انہوں نے بنایا آرڈر آف ایلومیناٹی۔ ایلومیناٹی روشن خیال لوگوں کا کی ایک انجمن، اور کیا کرتے تھے؟ پوری دنیا سے ذہین ترین لوگوں کو اسکالرشپ دے کر امریکہ بلاتے تھے، انہیں وہاں رکھ کر برین واشنگ کریں۔ نمبر 2، ان کے سکینڈلز کھڑے کریں، سیکس سکینڈلز، ان کی فائلیں اپنے پاس تیار رکھیں۔ وہ لوگ جب واپس جائیں اپنے ملکوں میں تو اہم پوزیشن میں جائیں گے، پھر ہمارے اعلی کار ہوں گے اور ہماری بات ماننے سے انکار کریں گے تو ہم بتا دیں گے دیکھو تمہارا یہ سیکس سکینڈل ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے ملک میں اس کو عام کر دیں گے، تمہاری چودراہٹ، تمہاری قیادت سب ختم ہو جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے آرڈر آف ایلومیناٹی 1776۔ وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اگلے دن کا خطبہ کیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 19 مئی 1995 کے جمعے کے خطبے میں عمران جمائمہ کی شادی پر تفصیل سے بات کی۔ 16 مئی 1995 میں عمران جمائمہ کی شادی ہوئی تھی، یعنی شادی کے 3 دن بعد کا یہ خطبہ تھا، جو اس کے اگلے مہینے یعنی جون میں تنظیم اسلامی کے ماہانہ شائع ہونے والے رسالے میثاق میں تحریر کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں شاندار الفاظ میں عمران خان کے لیے دعا فرمائی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میں یہاں آپ کے لیے اس خطبے کی چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ مکمل آرٹیکل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ quranacademy.edu.pk پر جائیے، پھر وہاں ملٹی میڈیا کے آپشن پر کلک کیجیے۔ اب جو آپشن آپ کے سامنے ہیں ان میں ویو آرٹیکلز کے آپشن پر جائیے، اس کے بعد نئی کھلنے والی ونڈو میں میثاق میگزین کے آپشن پر کلک کیجیے۔ اب ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی جس میں 1959 سے لے کر اب تک کے تمام میثاق میگزین پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں اور مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ڈاکٹر اسرار احمد کے ان خطبات کے ایک خزانے کا آپ کو پتہ مل چکا ہے جن کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں۔ ان رسالوں میں سے آپ کو جون 1995 کے میثاق رسالے پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں حادثہ عمران خان کے نام سے آپ کو آرٹیکل مل جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار اپنے جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں، خان عالم اسلام میں ایک کرکٹ کے ہیرو کی حیثیت سے ابھرا، مسلمانوں کے اندر معروف ہوا، ان کا محبوب بنا، ان کی آنکھوں کا تارا بنا۔ پھر اس نے خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام کیا، یعنی کینسر کا علاج کا ہسپتال بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ ایسے خیالات ظاہر کرنا شروع کیے جن میں کچھ جراثیم مسلم فنڈامنٹلسٹ کے تھے۔ یہ ہے معاملہ خاص عمران خان کا۔ چنانچہ ٹائم میگزین جو کہ امریکہ سے شائع ہوتا ہے،
اس میں اپریل کے آخری ہفتے میں ایک مضمون شائع ہونا تھا جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا: "A cricket star turned Muslim fundamentalist"۔ فہرست میں لکھا تھا کہ فلاں صفحے پر یہ مضمون ہے، لیکن جب کھول کر دیکھا تو وہ مضمون وہاں نہیں تھا۔ کسی پوشیدہ ہاتھ نے اس مضمون کو وہاں شائع ہونے سے رکوا دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بعد میں وہ مضمون شائع ہو گیا تھا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی مضمون تھا یا محض خانہ پوری کی گئی تھی اور اصل مضمون کو تبدیل کر کے شائع کیا گیا؟ اس کا کوئی سبب تو ہے نا۔ نیوز ویک اور ٹائم جیسے رسالے کوئی ہمارے ہاں کے رسالوں کی طرح تو نہیں ہیں۔ ٹائم میں یہ بات ہو جانا کہ فہرست میں ایک مضمون کا عنوان موجود ہے اور عملاً وہاں کچھ اور ہے، یہ تو انہونی بات ہے۔ یہ ہوئی ہے تو کسی بڑے طاقتور ہاتھ کے ذریعے ہوئی ہے، اور جب دوبارہ وہ مضمون شائع ہوا ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ اصل مضمون نہیں ہے۔ دراصل دنیا میں عمران خان سے ایک خطرہ محسوس کیا گیا کہ یہ پاکستان میں فنڈامنٹلزم کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے۔ جنرل حمید گل صاحب بھی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، لہٰذا انہیں ISI سے نکلوایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں، اور عمران خان اس گروپ کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اپنے خطبے میں عمران خان کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں۔ بہرحال میں عمران خان کے حوالے سے ساری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے لیے شعر کہا تھا۔ رن یعنی کہ میدان جنگ، اور یہاں پر رستم کا بدن بھی زیر کفن کانپ رہا، یعنی کہ کس دہشت سے عمران خان آ رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اسی الومناٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص مسلم فنڈامنٹلسٹ کے روپ میں ابھر رہا ہے، اور پاکستان میں تو فنڈامنٹلزم کے لیے عوام میں پہلے ہی سے بارود موجود ہے، مولوی حضرات کی باتیں تو عوام نہیں سنتے، مگر ایک کرکٹ اسٹار اگر فنڈامنٹلسٹ بن کر میدان میں آ گیا تو بارود میں آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا اسے انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے قابو میں لانا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد عمران خان اور جمامہ کی شادی کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ مزید آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی تھی، تو گولڈ اسمتھ کے خاندان سے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا سکتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں۔ یہاں دام سے مراد جالوں کی ہے، 1000 جال یعنی کہ بنے گئے عمران خان کے روکنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور وہ ایک جنبش میں، ایک لمحے میں اس سے نکل آئے۔ یہ دعا ڈاکٹر اسرار احمد کرتے ہیں۔ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کے مصداق یہ سارے دام جو اس کے گرد پھیلائے گئے ہیں وہ انہیں توڑ کر نکل آئے۔ بظاہر احوال تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جبری شادی ہے جو اس پر مسلط کی گئی۔ آخر واقعاتی شہادت، سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی کسی بلا کا نام ہے، ورنہ سیدھی طرح یہیں سے شادی کا اعلان کر کے جاتے، کچھ خاندان والے بھی ساتھ گئے ہوتے، لیکن عمران خان یہاں سے جس انداز میں سیرا سیما ہو کر بھاگے ہیں، یہ پس منظر تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایک اسکینڈل ہے جس میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بدل دے، اس کو اس کا اختیار ہے، اور ہمیں ہمارا وہ کھویا ہوا مسلم فنڈامنٹلسٹ اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد ایک قرآنی آیت کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یعنی کوئی بری چال مسلط نہیں ہوتی مگر اس کے اپنے چلنے والوں پر۔ اللہ کرے کہ صہیونیت کی یہ چال اس آیت کا مصداق بن جائے اور یہ انہی کے اوپر الٹی پڑے، اور اس ملت اسلامیہ پاکستان کو عمران خان سے جو توقع ہو گئی تھی کہ وہ یہاں اسلام کا اور اس ملک کی اپنی تہذیب و تمدن کے احیاء کا علم بردار بن کر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ توقع پوری فرما دے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ میں اسی دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شاید ڈاکٹر صاحب کے جمعے کے اس خطبے کے آخری الفاظ قبولیت کی گھڑی میں ادا ہوئے تھے، کیونکہ وہ عمران خان ان 1000 دام یعنی عمران خان کو قابو میں کرنے کے تمام جالوں اور پھندوں سے نکل آیا، اور قوم نے اسے ایک مسلم فنڈامنٹلسٹ کے طور پر دیکھا، اور یہودیوں کی چال ان پر الٹی پڑ گئی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے، اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے
بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جانے کے. سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جائے گا آپ آزاد ہو جائیں گے.